السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چینل اردو فلاسفر سے آپ کا میزبان محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ارسطو کا تصور نقل۔ ارسطو کا تصور نقل۔ نقل مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ یہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ جیسا کہ افلاطون کہتا ہے، بعض چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے جس سے نقل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وہ اشیاء یا حالات جن کی نقالی کی جاتی ہے۔ ذریعہ، میڈیم جس کے ذریعے نقالی ہوتی ہے۔ وہ طریقہ جس کی مدد سے نقالی کی جاتی ہے۔ اس طرح ارسطو نے موضوع ذریعہ تکنیک کا فرق واضح کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ادیب یا فنکار ان عوامل کے ذریعے نقل کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اسے قابل عمل بناتا ہے۔ موضوع: ارسطو کا کہنا ہے کہ شاعری یا ادب نقالی ہے اور اس کا موضوع انسان ہے یا وہ حالات و واقعات ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یا ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ یوں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی نقل ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نقالی میں بھی وہی انسان آنے چاہئیں جو ہم سے برتر ہیں یا ہمارے جیسے ہیں۔ اگر ہم انسانوں سے بدتر انسان کی نقالی کی جاتی ہے تو اس کا اثر یا کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کی نقالی نہیں کی جا سکتی ہے۔ دراصل ارسطو نقالی کا مقصد سمجھتا ہے اور اس کا مقصد المیہ پیدا کرنا ہے، اور المیہ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے ایسے حالات و واقعات کی نقالی کی جائے جو ایک منفرد انجام دکھائے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حالات و واقعات میں ایسے کرداروں کو پیش کرنا چاہیے کہ جو ہم سے بہتر ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور پھر وہ مختلف حالات سے گزریں تو ایسا ہی عمل نقالی کا باعث بنتا ہے۔ ذریعہ، میڈیم ہم کسی ذریعے سے معاشرے میں ہونے والے حالات و واقعات کو پیش کرتے ہیں، اور سب سے بہترین ذریعہ انسان کے حالات و واقعات ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے ہر لمحہ واسطہ پڑتا ہے۔ ہیڈل نے کہا تھا کہ فنون لطیفہ کی 5 قسمیں ہیں: شاعری، رقص، موسیقی، سنگ تراشی یا مجسمہ سازی، مصوری۔ فنون لطیفہ کی یہ 5 قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے نقل کی جاتی ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ شاعری لفظوں کے ذریعے سے نقل کی جاتی ہے، رقص جسم کے ذریعے سے، موسیقی سازوں کے ذریعے سے، اور سنگ تراشی پتھروں سے، اور مصوری رنگوں سے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ سب شاعر ہی ہیں۔ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی ہو بہو اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ شاعری کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ترتیب میں آ جاتی ہے یا ردھم اختیار کر لیتی ہے تو وہ شاعری بن جاتی ہے۔ لہذا کسی چیز میں تناسب اور ترنم اس کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے، تو یوں نقل بری چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نقل کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کی نقل کرتے ہیں تو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا شاہکار پیش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور تسکین ملتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہماری جدوجہد کی علامت ہے۔ تکنیک۔ تکنیک سے مراد وہ طریقہ جس کے ذریعے سے ایک ادیب اپنی فکر کو، اپنے تخیل کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ سٹیج تیار کرتا ہے، کرداروں کی مدد حاصل کرتا ہے اور ماحول کو حقیقی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز ردھم میں آ جائے گی وہ شاعری کہلاتی ہے۔
رنگوں کو ایک خاص ردھم کے ذریعے کرنے سے تصویر بن جاتی ہے۔ رقص کو تکنیک کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر انسان مجسمہ ساز نہیں بن جاتا۔ ہم بار بار یہ چیز سیکھتے ہیں۔ ہم انسانوں کی نقل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے درمیان نہ ہوں۔ افلاطون کہتا ہے کہ کسی کی نقلیں کرنا برا عمل ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ جو چیز انسان کو لطف دے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور اس میں کسی کا نقصان بھی نہ ہو تو وہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ ارسطو المیہ نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل ہو، جو مناسب عظمت اور طوالت رکھتی ہو، جو مزین زبان میں لکھی گئی ہو، جس سے حظ حاصل ہو اور جس کے مختلف حصوں سے رحم، خوف اور دہشت جیسے ہیجانات جذبات کی صحت اور اصلاح ہو۔ شاعری کی 3 صورتیں ہیں: المیہ، طربیہ، رزمیہ۔ المیہ کہانی کا اختتام اور انجام دکھ اور درد پر ہوتا ہے۔ کرداروں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے اور لوگ رونے لگتے ہیں۔ امیر سے غریب کی طرف کہانی مکمل ہوتی ہے۔ رزمیہ جنگجو کی طرف فوجی کارنامے بیان کیے جاتے ہیں۔ رزمیہ کہانی میں جنگ کے حالات بتاتے ہیں۔ ارسطو کا دور 387 سال پہلے کا ہے۔ سٹیج پر کہانی بیان کرتے تھے اور لوگوں کو رحم اور رونا آ جاتا تھا۔ نقل وہ ہوتی ہے جو واقعات معاشرے میں ہو چکے ہیں اور ان کو سٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آغاز، دوسرے نمبر پر وسط جسے عروج بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر پر انجام اختتام۔ طوالت اس کا تجزیہ کر سکیں۔ سورج کی ایک گردش میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ ارسطو کہتا ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والوں کو کچھ حاصل ہو۔ المیہ کا اثر پیدا ہو جاتا ہے جو 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے یا صبح سے شام تک ہو سکتی ہے۔ اچھی سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے۔ پلاٹ دراصل ارسطو پلاٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس تعریف میں اعمال و افعال سے مراد ارسطو کے نزدیک پلاٹ ہے۔ پلاٹ واقعات کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ مصنف جس ترتیب سے واقعات کو بیان کرتا ہے اور کہانی کی جس طرح نیت کرتا ہے اسے پلاٹ کہا جاتا ہے۔ ارسطو ڈرامے میں سب سے زیادہ اہمیت پلاٹ کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی کا تاثر واقعات سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے بے شمار نغمے، تقریریں، کردار تاثر کو ویسا نہیں ابھار سکتے جیسے واقعات، الم اور مسرت کے جذبات ابھارتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے نمبر پر پلاٹ آتا ہے، دوسرے نمبر پر کردار آتے ہیں۔ اس طرح ارسطو نے المیہ کے 6 عناصر بیان کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 6 عناصر کا مرکب ہے۔ المیہ کے عناصر: پلاٹ، کردار، فکری مواد، زبان و بیان، موسیقی، نغمہ، سٹیج، منظر۔ پلاٹ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ المیہ یا ٹریجڈی ایک عمل کی نقل ہے جو ایک خاص جسامت رکھتی ہے، یعنی وہ ایک سالم کل ہے، یعنی اس کی ایک ابتدا، آغاز ہے، وسط اور اختتام ہے۔ ابتدا وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ وسط تک پہنچتے پہنچتے تمام واقعات واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ وسط وہ نقطہ ہے جس میں واقعات کشمکش اور سسپینس کے اعتبار سے اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہانی اپنے انجام کو بڑھتی ہے۔ یوں وسط وہ نقطہ ہے جس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی واقعات موجود ہوتے ہیں۔ اختتام واقعات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اچھا پلاٹ کسی بھی نقطے سے شروع ہو کر
کسی بھی نقطے پر ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اچھے پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خوبصورتی ترتیب واقعات پر ہوتی ہے۔ اس کی طوالت مناسب ہونی چاہیے، نہ اتنا طویل کہ پچھلے واقعات ذہن سے محو ہو جائیں اور نہ اتنے مختصر کہ اس کے اجزاء کا جائزہ نہ لیا جا سکے۔ اس طرح اس کی طوالت اتنی ہو کہ ہیرو آسانی سے غم سے مسرت تک اور مسرت سے غم تک تمام مراحل کو خوش اسلوبی سے طے کر سکے۔ اس طرح ارسطو 3 وحدتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ارسطو کی 3 وحدتوں کا ذکر وحدت عمل، وحدت مکان، وحدت زبان۔ وہ کہتا ہے کہ کسی پلاٹ کی خوبصورتی کے لیے ان 3 وحدتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان کی خامیوں کو اتار کر ہنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارسطو نے ایک کتاب بوتیکا لکھی۔ اس نے بوتیکا میں استاد کے شاعروں کا جواب دیا۔ اس نے استاد کے نظریات کو بیان کیا۔ ارسطو نے 3 قسم کے نظریات، نظریہ نقل، نظریہ المیہ، نظریہ کیتھارسس بتائے ہیں۔ سب سے پہلا مغرب میں سائنسدان ارسطو تھا۔ المیہ ایک اہم نظریہ ہے۔ یونان کے نظریات پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ جو بھی نظریے پر بات آتی یونان سے آتی تھی۔ ارسطو ایک سائنسدان مفکر کی طرح بیان کرتا ہے کہ شاعری کو بہتر تصور کرتا ہے۔